عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ، داعیے دین خدا عظمت کا مینارہ تھا وہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ قائد محترم جناب سید منور حسن صاحب، القائد المحترم شیخ محمد مہدی عاکف، سٹیج پر موجود دیگر محترم شخصیات اور میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، ایک بیرونی اخباری نمائندے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں قاضی حسین احمد کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ میں نے جواب دیا کہ میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنی محبتیں بکھیری ہیں، لوگوں کو احترام دیا ہے، ہر شخص کو احترام دیا ہے، ہر شخص کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی ہے، ہر شخص کو کہ دل میں اترنے کی کوشش کی ہے، اور وہ جو دعوت اللہ کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہمیں درس ملتا ہے، جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور مقابلہ کرو سازشوں کا، کفار کی سازشوں کا، باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر تم دیکھو گے کہ وہ شخص جس کے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے کہ آپ کا بہت ہی قریبی دوست ہو۔ میرے بھائیوں، یہی دعوت کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور قاضی حسین احمد ہمیشہ اتباع رسول کا درس دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عشق رسول کا درس دیتے تھے، وہ ایک رسول کے گرد اکٹھے ہونے کا درس دیتے تھے، وہ جماعتوں کی بجائے ایک امت کا درس دیتے تھے، وہ امت اسلامیہ کو ہماری بنیادی اور اصل شناخت قرار دیتے تھے۔ اور وہ جو اقبال کے اشعار آپ نے کئی بار ان کی زبان سے سنے کہ شب بگریستم پیش خدا زار، مسلمانہ چرا خوارند و زارند، ندا آمد نہ میدانی کی قوم، دلے دارند و محبوبے نہ دارند، کہ تمہیں نہیں تو پتا کہ یہ قوم ان کے سینوں میں دل تو ہے
لیکن ان کے اس سینے میں اس دل میں محبوب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے گرد وہ امت کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے، اور وہ تمام جو مسالک کے اختلاف اور تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر ایک امت مسلمہ اور ایک جسد واحد کی طرح بن کر، ایک مٹھی کی طرح بن کر وہ اس مشن کا درس دیتے تھے کہ جو مشن امت مسلمہ کو قرآن نے سپرد کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح میں نے تمہیں حق اور انصاف پر قائم رہنے والی، حق اور انصاف کی علم بردار امت بنایا۔ کس مقصد کے لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ یہ وہ امت کا مشن ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ قدر مشترک اور درد مشترک۔ یہ امت اگر بیرونی اور اندرونی سازشوں کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ اسی طرح سے کہ وہ قدر مشترک پر متحد ہو، وہ درد مشترک پر متحد ہو۔ اور وہ اس اقبال کے اس شعر کی عملی تفسیر تھے کہ یقی محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، محبت ہی سے دل جیتے جاتے ہیں، محبت ہی سے دل و دماغ مسخر ہوتے ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جو انقلاب کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے عوامی قوت سے انقلاب لانا ہے، اگر ہم نے عوامی قوت سے تبدیلی لانی ہے، تو ہمیں لوگوں سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں لوگوں کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہوگا۔ یہی وہ درس ہے میرے بھائیوں کہ جو اس کراچی کی جماعت پر قاضی صاحب کو بہت ناز تھا، وہ اس کی تنظیمی اور عوامی قوت پر فخر کیا کرتے تھے کہ کراچی جماعت نے نامساعد حالات کے باوجود اپنی تنظیمی اور عوامی قوت کو برقرار رکھا ہے، وہ میدان کے اندر موجود رہے ہیں، اور یہ ان کی جد و جہد کا درس ہے۔ قاضی حسین احمد اور پروفیسر عبدالغفور احمد دونوں مرحومین، یہ جو دو افراد تھے، ان دو افراد کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ جو تحریک ہے، جو قاضی صاحب اور پروفیسر عبدالغفور احمد جس تحریک کا نام تھے، جس جد و جہد کا نام تھے، وہ تحریک انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گی، وہ زندہ جاوید رہے گی، وہ اس پنڈال کے اندر زندہ ہے، وہ شہر کراچی کے اندر اور پورے پاکستان میں زندہ ہے، اور انشاءاللہ قاضی حسین احمد اور پروفیسر عبدالغفور احمد کے یہ لاکھوں بیٹے انشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں سے نکلیں گے، وہ محلوں میں جائیں گے، وہ کوچوں میں جائیں گے، وہ بازاروں میں جائیں گے، وہ دفاتر میں جائیں گے، وہ مساجد میں جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم یوم فتح مبین منائیں گے انشاءاللہ، اس ملک کے اندر انقلاب برپا کریں گے انشاءاللہ۔ شہر کراچی کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو اس شہر کی شناخت کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہاں کی جماعت اس سازشوں کو ناکام بنائے گی انشاءاللہ۔ یہ آئندہ 3 مہینے یہ فیصلہ کن دور ہے، ہم مل کر انشاءاللہ ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے، اس شہر کو ایک بار پھر محبتوں کا مرکز بنائیں گے، اس شہر کو ایک بار پھر رواداری کا مرکز بنائیں گے، اس شہر کو علم اور تہذیب کا مرکز بنائیں گے انشاءاللہ، اور مل کر وہ جد و جہد کریں گے جس کے نتیجے میں اس ملک میں ایک شاندار اور بابرکت اسلامی انقلاب آئے گا انشاءاللہ، اور وہی دن ہوگا جب ہم جشن فتح مبین منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی لغزشوں کو سے درگزر فرمائے، اور ان کو اپنے قریب اور برگزیدہ بندوں میں جگہ دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کی جد و جہد کو اور اس تحریک کو آگے بڑھاتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ
عظمت کا مینارہ تھا وہ.